کی عادت ہو گئی ہے، بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہے نکاح کا، اگر اس وقت پر دلہا اور اس کے ذمہ دار اور دلہن کے وکیل گواہ وغیرہ آتے ہیں تو میں نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں پڑھاؤں گا، خود ہی پڑھ لو نکاح، کون سی بڑی بات ہے، خطبہ نکاح بھی چھپا چھپایا مل جاتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ فلاں سے پڑھوائیں گے تو برکت مل جائے گی، یہ بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام باوجود دنیا میں تشریف فرماتے ہوئے بھی بے شمار نکاح نہیں پڑھوائے، صحابہ ایک دوسرے کے آپس میں پڑھ لیا کرتے تھے، بسا اوقات خود ہی نوشہ اپنا خطبہ نکاح پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود۔ نکاح خالص عبادت ہے، عبادت میں جیسے اپنی مرضی نہیں چلتی، نماز ہے، نماز میں اپنی مرضی چلتی ہے؟ بالکل بھی نہیں چلتی۔ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی ہے، ویسے پڑھنا ہے۔ تو ایسے ہی نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ آج کل نکاح جو ہے رسومات، رواج، خرافات، بدعتیں، منمانیاں، من مرضیوں کا مجموعہ ہو چکا ہے، اس کا عبادت و سنت سے کوئی تعلق نہیں رہا، عبادت و سنت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر عبادت بھی اسی وقت تک عبادت ہوتی ہے جب اس کو خالق عبادت نے عبادت کہا ہو، شریعت نے بتایا ہو کہ یہ عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت کی شکل ہوتے ہوئے بھی عبادت نہیں رہتی۔ جیسے عین سورج کے نکلنے کے وقت نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی اس وقت انتہائی خشوع و خضوع سے نماز پڑھے تو شریعت کہے کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ نماز اس وقت میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی عین سورج کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ، جائز ہی نہیں ہے، تو باوجود عبادت کی شکل ہونے کے وہ عبادت نہیں۔ تو بھئی ہم اصول کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے اتنے پابند ہیں، تو پھر دین میں اپنی مرضیاں اور اپنی منمانیاں ہم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اس زمانے میں تو النکاح من سنتی اگر رکوع پر لکھا جائے یا خطبے میں پڑھا جائے یا سوچا بھی جائے تو عاجز تو سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ النکاح من سنتی کے مطابق کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ جس رقعے پر النکاح من سنتی کی حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے، اس نکاح میں شامل ہونے والوں کی 99% تعداد ایسی ہوتی جس کو نکاح کے سنت ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا، اور سنت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے نکاح نبی علیہ السلام نے کیا نا ہم بھی کر رہے ہیں، بس ہو گئی سنت۔ نہیں، غلط بات ہے۔ جیسے کیا، جس طریقے سے کیا، جس انداز سے کیا، کرتے ہوئے جو طریقہ اختیار کیا، جو طرز اختیار کیا، وہ سب اگر ہو تو النکاح من سنتی ہے۔ صرف قاضی صاحب کا خطبہ پڑھ لینا، ایجاب و قبول ہو جانا اور سمجھنا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا دل خوش کر دیا کہ آپ کی سنت پہ عمل کیا، دھوکہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی نکاح سنت کے موافق نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ سنت کے موافق نکاح اگر ہم بتائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسا نکاح ہے۔ اسی لیے عاجز نے معمول بنایا ہے نکاح نہیں پڑھائے گا، کیونکہ نکاح پڑھانا بلا وجہ مجلس نکاح کو کھٹا کرنے کے مرادف ہو جاتا ہے ہماری طرف سے۔ اب یہ مجلس ایسی تھوڑی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی باتیں ہوں ڈانٹ ڈپٹ والی، لیکن کر دیتے ہیں لوگ۔ بھئی ہمیں ایک وقت دے کر دلہا کے دیر سے آنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اور جہاں تک انہوں نے آگے کہا کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، ٹریفک میں تو آپ ہمیشہ ہی پھنستے ہیں، ہر جگہ ہی پھنستے ہیں۔ ٹریفک نام ہی ہے وہ جو آپ کو پھنسا لے اپنے درمیان میں۔ ٹریفک میں پھنسنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ وی آئی پی ہیں کہ آپ کے لیے لال بتی والی کاریں ہوں اور آپ کے لیے ٹانٹاں کرتے ہوئے لایا جائے مسجد کو؟ اس دور میں تو شہروں کے بڑے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ٹریفک کا اندازہ ہر انسان لگاتا ہے۔ اورنگ آباد میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے؟ آپ تو بچپن سے یہاں پر، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 منٹ کا اگر راستہ ہو تو ٹریفک کے اعتبار سے کتنی دیر میں طے ہوتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔
تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائیے. پہلے آنے میں حرج نہیں ہے، بعد میں جانے میں حرج ہے. اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ انتظار چھوٹا کرتا ہے، بڑا نہیں کرتا. آپ نے جس کو ظاہری اعتبار سے صحیح بڑا سمجھا ہوا ہے وہ بڑا ہے یا نہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو انتظار کروا رہے ہیں، یہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ میں اپنے کسی بڑے کو، اپنے والد کو، اپنے استاذ کو، اپنے شیخ کو اگر انتظار اپنی طرف سے کرواتا ہوں تو مجھ سے بڑا گستاخ اور بے ادب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ انتظار بڑے چھوٹوں کا کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا نہیں کرتے. عجیب معاملہ ہو چلا ہے اس وقت. ہماری تو نیت تھی، حالانکہ ان لوگوں نے خطبہ نکاح کے لیے کہا تھا، ہم نے بھی خطبہ نکاح کا ارادہ کیا تھا، طبیعت نہیں تھی ایسی کہ بیان کریں. لیکن نماز کے لیے جب آیا تو نیت ہوئی کہ چلو بھائی اس موقع سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ بیان کر لیں. وہ سارا موڈ ہی انہوں نے خراب کر دیا. اب کیا بیان کریں گے ایسی صورت میں؟ نکاحوں کو رواج نہ بنائیے، رسم نہ بنائیے. اس وقت امت پہ جو حالات ہیں نا، وہ دین کو رسم بنانے کی وجہ سے، شریعت کو اپنی مرضی کا مجموعہ بنانے کی وجہ سے. اور نکاحوں کا معاملہ تو بس ایسا ہے کہ علمان الحفیظ، خواص، عوام، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، شہری، دیہاتی، خود کہنے سنانے والے، سننے والے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ. نکاحوں کو اگر سادگی سے انجام دینا ہے تو اس کی عملی مشق شروع ہونی چاہیے. عملی مشق کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کو دیکھنے والے 4 لوگ ہیں، سننے والے 4 لوگ ہیں، اس کا دیکھ کے کریں گے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے میدان عمل میں آئے. اپنا نکاح یا اپنی اولاد کا نکاح، اپنے بھائی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح ایسا کر کے بتائے، تو پھر دوسرے لوگ بھی عمل کریں گے. ورنہ اگر یہاں عاجز بیٹھ کے مغرب تک بھی تقریر کر لے سادگی نکاح پر، کل کو اسی مسجد میں خلاف سنت نکاح ہو سکتا ہے، وہ اثر ہونے والا نہیں ہے، پکی بات. عصر سے پہلے تو آپ یہیں پر تھے، آپ کو تیار ہونا تھا تو اس کے لیے مسجد کے کمرے بھی ہیں. اس کے لیے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سمجھا کہ گھر جانا نکاح کے لیے واجب ہے، گھر جا کے تیار ہو کے آئیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور آپ نے یہ حرکت کی اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی. اگر کوئی نیا آدمی ہوتا تو ہم اتنا بولتے بھی نہیں اس کو، کہ وہ لوگ تو ہوتے ہی بے اصولیاں کرنے کے لیے. اور دوسری وجہ نکاحوں کے نہ پڑھانے کی ایک یہ بھی ہے کہ مجمع جو آتا ہے اس کی اکثریت ہم سے ناواقف ہوتی ہے اور ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں. بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مولوی آیا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بیان کرنا ہے، نکاح پڑھانا ہے. ہمارا کام بیٹھ کے سننا ہے، پھر جانا ہے. کیونکہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے. میں اپنے آپ کو بھی سننے والا کہتے ہوئے آپ سب کو لے کر یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ کرتے کیا ہیں؟ کسی بڑے مولانا کو، بڑے عالم دین کو، شہر کے کسی بڑے مفتی صاحب کو، کوئی بڑا ادارہ چلاتے ہوں، ناظم صاحب ہیں وہاں کے، تو ان کو بلاتے ہیں. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹٹو کے مولوی ہیں، ایسا کرائے کے ٹٹو ہم بناتے، ان کو بٹھاتے کرسی پر، وہ بیچارے بیان کرتے. اب بیان کے دوران کیا ہوتا؟ کچھ لوگ وضو خانے کے پاس ٹہرے ہوئے موبائل میں مشغول رہتے ہیں، یا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یا جتنے نکاح میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ معانقے کر رہے ہوتے ہیں، مصافحے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے شہر کے بڑے مفتی صاحب، جن کو آپ مانتے ہو کہ اس شہر کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ کے مسجد میں بیٹھ کر. کتنے بڑے گستاخ ہو جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں. سوچے، اس لیے بلایا جاتا ہے تھوڑی نکاح پڑھانے والوں کو. یہ ہم اپنے اوپر لے کے نہیں کہہ رہے، جو آج کل ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کو لے کے کہہ رہے ہیں. بلا لیتے ہیں، حضرت آپ آ جائیے، مولانا آپ آ جائیے، مفتی صاحب آ جائیے، بیچارے آ بھی جاتے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آئے ہیں تو اب نکاح پڑھائیں گے، جائیں گے، جیسے دیگر مذاہب میں ہوتا ہے. اور نکاح کا خطبہ تو منتر سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے پاس. ہم میں سے کتنے ہیں جو خطبہ نکاح کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ہم ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے، اپنے دل میں ہاتھ اٹھا لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں. جب ہم خطبہ نکاح کا ترجمہ نہیں جانتے تو اس میں نبی علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے خود جو ہدایات ملی ہیں، سمجھیں گے کیسے؟ پھر ان پر عمل کیسے ہوگا؟ سب رسم تجارہ یہاں سے وہاں تک. اور جو قوم اپنے دین کو رسم بناتی ہے
اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ جتنے مذاہب دنیا میں آئے اور مٹے، ان کی بنیادی وجہ مذہب میں رسومات کا داخل ہونا ہے، اور مذہب کا خود مذہب کے ماننے والوں کے حوالے ہونا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا اللہ نے، ہم پابند ہیں، ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہم، اسی لیے تو ہمارا دین محفوظ ہے۔ اور اللہ ہر زمانے میں اپنے دین کے محافظین کو کھڑا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ دین میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثروں نے جو ہے دین میں رسومات کو داخل کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، نکاح اس وقت رسومات کے مجموعے کا دوسرا نام ہے، رسومات کے مجموعے کا دوسرا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اس کو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہماری اتنی جلدی آسانی سے، بلکہ اس کا ترجمہ تو اور موٹا ہوتا ہے، نکاح میری سنت ہے۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نکاح کرنا یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرے، یہ سنت ہے، آگے کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نکاح میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ فالو کرنا پڑے گا تم کو، جیسے میں کروں مجھے دیکھ کے کرو، پھر ہوگا النکاح من سنتی۔ رقوں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، خطبے میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں نبی علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ایک بات بھی نہیں آئے گی۔ آپ نے جس چیز کو نکاح کا حصہ نہیں بتایا وہ بالکل بھی نہیں آئے گا، تب ہوگا النکاح من سنتی۔ مثال کے طور پہ نکاح کے دن لڑکے والوں کا لڑکی کے گھر جا کر کھانا کھانا چیلنج ہے سب کو، یہاں سے وہاں تک، ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ، کہاں سے ثابت؟ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، ان کے بعد سے لے کے ابھی 100-150 سال پہلے تک۔ کیسے کہتے ہو لڑکے والے لڑکی کے گھر جا کے کھانا کھا کے نکاح من سنتی کہ ہم نے سنت طریقے کے مطابق نکاح کیا؟ بالکل نہیں، آپ نے بدعت کو ایجاد کیا ہے وہاں پہ۔ نہیں، لڑکی والے مان نہیں رہے تھے، بہت زبردستی کر رہے تھے، تو آپ لڑکے والے ہو نا، آپ تو کہتے ہو کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم تو جھکائیں گے، تو شروع میں نہ جھک کے دکھاؤ، بعد میں پھر لڑائیاں لڑنے کا کیا فائدہ؟ یہاں پر کیسے جھک گئے پھر؟ ابھی تو بسم اللہ ہو رہی، ان کو بولو کہ آپ کی زبردستی آپ کی جگہ پہ، ہم سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں آپ کے ہاں رشتہ پسند آیا تھا، ہم تیار ہیں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو سنت پسند نہیں ہے تو ہم پھر معذرت کرتے ہیں، آپ کہیں اور دیکھ لیجئے۔ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے رشتہ ختم ہو گیا دوسری جگہ نہیں ملے گا؟ سنت پہ عمل کرو تو برکتیں خود چل کے آپ کے پاس آئیں گی، سنت پہ عمل نہیں کرو گے تو برکتیں ایسے اڑیں گی کہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں ملیں گی۔ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بزرگوں میں سے کسی کو بلا کے نکاح پڑھانا سنت ہے، کہیں سے بھی سنت نہیں ہے، بہت غلط بدعت ہے، یہ انتہائی غلط بدعت۔ نکاح کے لیے کسی کو بلانا، خرچہ صرفہ کرنا، نہ ہو تو قرضہ لینا، اور اپنے نکاح کا اشتہار اس معنی کرنا کہ فلاں بزرگ کو ہم نے نکاح میں بلایا ہے، وہ تشریف لائیں گے، اس بنیاد پہ مجمع بڑھانا، پھر اس بنیاد پہ دعوت دینا، یہ سب کا سب خلاف سنت۔ برکت سنت سے آتی ہے، بزرگ بھی خلاف سنت کام کریں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ یہ بزرگوں نے برکت کی ٹھیکیداری لے کے نہیں رکھی، اور اللہ پاک نے بزرگوں کو برکت کا کارخانہ دیا ہوا نہیں ہے کہ چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ کبھی آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ چلو اس بہانے کچھ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم کچھ اللہ کی بات ان کے سامنے کر دیں۔ اب ان کی نیتیں جو ہوتی ہیں ہوں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن فی زمانہ یہ رسم مٹانا ضروری ہے، اس لیے بھی ہم نکاحوں میں نہیں جاتے، مستقل نکاحوں میں تو عاجز کبھی بھی نہیں جاتا۔ اب یہ ہم آگے تھے ماہانہ مجلس کے 3 دن ہمارے یہاں کے طے ہیں اورنگ آباد کے، ہم نے کہا کہ ہم جس وقت آ رہے ہیں اس وقت رکھنا ہو تو رکھ لو، تو اس اعتبار سے یہ نکاح کی مجلس جو ہے ترتیب پا گئی، ورنہ تو مستقل ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ مستقل جانا ہمارے نزدیک بدعت ہے، خلاف سنت، اور خلاف سنت کام میں برکت نہیں آتی۔
نکاح ایسے کرو جیسے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہے سنت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں سے ہر ایک نے نام سنا ہوا ہوگا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خود کی، اپنی بہن کی، پھر اپنی اولاد کی، اولاد در اولاد کی، کل ملا کر 17 شادیاں کی اپنی زندگی میں، 17۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے 17 شادیاں کر کے بھی اب یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایمان سے بتانا، لڑکی والے جو کھانا کھلاتے ہیں یہ کہہ کر کے نہیں ہم تو کھلائیں گے ہی کھلائیں گے، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی طرح محسوس ہوتا ہے کھانا کھلا کر؟ بے شک آپ کے ہاں ہوگا، آپ کھلانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی پریشان تو بندہ یقیناً ہوتا ہے ایک بڑی دعوت کر کے، باوجود استطاعت کیوں ہوتا ہے؟ ایک صاحب آ کے کہنے لگے، دیکھیں کیسی منطقیں لوگ چلاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہنے لگے جس کے لیے نہیں کھلانا، وہ کھلانا پریشانی کا باعث ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے نہیں کھلانا پریشانی کا باعث۔ لا حول ولا قوت الا شان اپنی جتانے کے کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے ہوئے، یعنی ہمارے سامنے آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے کھلانا بار ہوتا ہے تو ان کے لیے نہیں کھلانا بار ہے، اس لیے کھلائیں۔ بھائی آپ یہ سوچو کہ آپ سنت کے مطابق کر رہے ہو یا اپنی مرضی کے مطابق۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ مت بولیے، پھر آپ ناچیے گائیے کچھ بھی کیجیے، ہمیں کیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اسلام نے جیسے سکھایا ویسے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو لڑکی کے گھر کھانا کھانا لڑکے کا، یہ ہم یہ نہیں کہتے ناجائز ہے، ہم یہ نہیں کہتے حرام ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ چیز کفر تک پہنچانے والی ہے۔ فتویٰ آپ لوگے تو ناجائز کا نہیں ملے گا، حرام کا نہیں ملے گا، مفتی صاحب بھی فتویٰ دے دیں گے خوشی سے کھلا رہا ہو تو کھا جاؤ، لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے درمیان میں، کھانا کھلانے کے بیچ میں ہوتا کیا ہے، اس پہ خود ہی غور کرو اور پھر سوچو کہ جائز کا فتویٰ لینا کہ بلکہ فتویٰ لینے سے پہلے ہی چھوڑ دینا اس کو۔ کتنے باپ ہیں جو کھانا کھلا کے زندگی بھر کے لیے مقروض ہوتے ہیں، نہیں بہت سیدھا سادہ کرتے ہیں، ہم سیدھا سادہ کیجئے کہ شاہی کیجئے کچھ بھی کیجئے، آپ یہ دیکھیے سنت ہے، محبوب علیہ السلام نے کیا ہے نہیں کیا، بات ختم۔ لوگ کہتے ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ کھانا تیار ہے، جتنے حاضرین ہیں وہ آ کے کھا لیں۔ اس روایت کو موضوع کے قریب بتایا محدثین نے، اس کا اعتبار نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو نبی علیہ السلام کا طرز اور عمل ہے نا، وہ عمل ہمارے سامنے ہے کہ خود نبی علیہ السلام کے 11 نکاح، پھر اپنی صاحبزادیوں کے، صحابہ کرام کے، ان کی اولادوں کے کئی نکاح، اور ایک جگہ بھی کھانا ثابت نہیں، ایک جگہ بھی ولیمے کی روایتیں ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ولیمہ ایسے کیا، ایک ولیمہ ایسے کیا، ایک ولیمہ ایسے کیا، یہ تو ہے۔ ولیمے کا حکم بھی دیا کہ ولیمہ کرو، سنت بتایا اس کو، لیکن نکاح کے کھانے کے بارے میں کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اب اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو خلاف سنت۔ اب یہ کہنا کہ مجبوری میں اب کیا کریں، وہ بہت زبردستی کر رہے ہیں، کل ہی بتایا انہوں نے، تو کل ہی بتایا تو نکاح تو آج تھا نا آپ کے پاس، تو ایک رات اور ایک دن 2 پڑے ہوئے تھے، ان سے کہنے کے لیے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ماشاءاللہ اس طرح کی بات ملی تھی، لیکن ماشاءاللہ ہم نے پہلے اس لیے کہہ دیا کہ پھر ہمیں اطمینان دلایا گیا کہ یہ چیز نہیں ہے، اور ہم نے منع کر دیا ہے۔ لڑکی والے بھی جو اکثر کہتے ہیں نا، مروت میں کہتے ہیں، ایمان سے بتانا، یہاں بہت سارے وہ بھی ہوں گے جو لڑکے والے بھی ہیں لڑکی والے بھی ہیں، کبھی لڑکے والے بنے تو پھر لڑکی والے بنے، پہلے وہ بنے بعد میں یہ بنے، یا پہلے وہ بنے بعد میں یہ بنے، کچھ بھی ہو، دونوں بھی ہیں۔ ایمان سے بتانا، مروت میں کہا کہ خوشی سے کہا، نہیں میں تو بہت خوشی سے کہا، یہ خوشی نہیں ہے، اس خوشی کو بولتے مروت۔ کیا بولتے؟ مروت۔ خوشی سے ہی دیتے نا رشوت، کتنی خوشی سے دے دیں صاحب، میں دل کی خوشی سے دے رہا ہوں۔ آفیسر کو جا کے، بڑے کو جا کے کیا بولتے ہیں؟ دل کی خوشی سے۔ آپ ایسا ویسا نہیں سمجھنا، حق حلال کی کمائی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟
حق حلال کی کمائی ہے ایسا ویسے نہیں سمجھنا، دل کی خوشی سے دے رہا ہوں. اور کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ رشوت. اور دے کے پلٹ کے کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ اس پہ یہ دن آئیں گا تو پتہ چلیں گا اس کو. آج مجھ پہ جو دن آیا نا، اس پہ آئے گا تو پتہ چلے گا. حرام میں صرف ہونا اس کا یہ پیسہ جو مجھ سے اس نے حرام کھایا، پتہ نہیں اور کیا کیا بولتے کہ نہیں بولتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ دل کی خوشی ہے، حق حلال کی کمائی ہے، آپ کو خوشی سے لیجیے، آپ ایسا کچھ مت سمجھیے. پھر پلٹ کیجیے، کیوں بول رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا یہ خوشی نہیں، مروت، مجبوری. کیا کریں گے؟ نہیں دیں گے تو کام اٹکے گا. کھانا کھلانا تو چلتا ہی رہتا ہے. یہ سب رشوت. خوشی سے ہو چاہے جیسے ہو. بولتے ہیں نا کھانا ایسے کھاؤ یا ایسے کھاؤ، تو وہی مسئلہ ہے. تو لڑکی کے گھر کھانا کھانے والے بھی تقریباً رشوت خور ہوتے ہیں. شرط رکھتے ہیں کھانا کھلائیے، ہمارے اتنے لوگ آئیں گے. اب وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا. کب بولتے اس کو؟ رشتہ طے ہو جانے کے بعد، بات پکی ہو جانے کے بعد، لوگوں میں خبر پھیل جانے کے بعد. کیوں؟ اٹک گیا نا وہ، اب کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو لڑکی والا ہے، اس کی عزت کا سوال ہے. ایسے ایسے واقعات اس ضمن میں ہمیں معلوم ہے، یعنی پختگی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. ایسے نہیں کہ سنا ان سے کہ اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیں لغیرہ ہی، یہ اصطلاح علماء کرام جانتے ہیں، تب بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ شریعت کے اعتبار سے عذر و شرع ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا. اذان کتنے بجے؟ 55 پر ہے. ہاں کتنے بجے یہاں مولوی صاحب؟ 6:55. جو لوگ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں نا، ذرا ان کو بھی بلا لو. جب بات اللہ اور اس کے رسول کی چل رہی ہو تو سبھی کو سننا چاہیے. ایسا تھوڑی ہے کہ کچھ سنے کچھ نہ سنے. ہاں تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم نے نکاحوں کو اپنی مرضی کا مجموعہ بنایا ہوا ہے. اپنی مرضی. اور وقت آتا ہے تو ہم سب لوگ اپنی مرضی ہی پوری کرتے ہیں. ارے صاحب آپ تو کہہ رہے تھے، نہیں صاحب ہماری بیٹی کا مسئلہ، ہم مجبور ہو گئے چونکہ بچے والے جو ہیں سامنے والے وہ پریشان کر کے رکھ دیا ہمیں، اس لیے ہم مجبور. آپ رشتہ تلاش کرتے وقت ایسا تلاش کیجئے نا جو سنت سے محبت رکھنے والا ہو. ہم نے ترجیح دی دنیا کو، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین آئے. ہم نے ترجیح دی دنیا کو، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین آئے گا. ہمیں اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے لائن تلاش کی. کون سی والی؟ اسکول والی، کالج والی، خوب پڑھے لکھے، اچھی نوکری اس کو ملے، اچھا بزنس مین بنے، وہ اسی پٹری پر جائے گا نا. اب آپ اس سے فلاں توقع رکھ لیں، یہ ایسے کرے تو مشکل ہے. جیسے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خود اپنے 2 بچوں میں سے ایک کو انگریزی پڑھائی، ایک کو عربی پڑھائی، حافظ عالم بنایا، ایک بڑے عہدے پر پہنچے دنیا کے اعتبار سے. کسی نے پوچھا کہ دونوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بھائی آپ کے دونوں بچے 2 مختلف تعلیمیں حاصل کیے ہوئے ہیں، کیا فرق محسوس کیا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ بچے سے میں کہتا ہوں بیٹے پانی پلاؤ، تو وہ نوکر سے کہہ دیتے ہیں کہ ابا کو پانی لے جا کے تو نوکر لا کے پانی پلاتا ہے. اور جب میں اپنے عربی پڑھے ہوئے بچے سے کہتا ہوں بیٹے پانی پلاؤ، تو وہ خود اٹھ کے جاتے ہیں اور پانی لا کر مجھے پلاتے ہیں. بس یہ فرق ہے، آگے آپ سمجھ جاؤ. تو ہم نے ڈگر جو اختیار کی ہے وہ دوسری، اور امید کر رہے کسی اور چیز کی. تو رشتہ جب ہوتا ہے تنکح المرأة لأربعین، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 لمالہا، مال دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، اکثر لوگ جو کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. ولجمالہا، خوبصورتی دیکھ کر دوسرے نمبر پر. تیسری چیز فرمائی ولحسبہا،
خاندان دیکھ کر، ذات برادری دیکھ کر. چوتھی چیز فرمائی ولی دینہا، دین دیکھ کر. پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دین کو ترجیح دے کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. 3 چیزوں کو چھوڑ دے. 3 چیزوں کو پہلے نہ دیکھ، مال، جمال، خاندان. پہلے کیا دیکھو؟ دین. دین کے ساتھ اگر یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ دین ملتا ہے لیکن تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ملتی تو ترجیح کس کو دو؟ دین کو دو. آپ کہیں گے دین تو ہے لیکن تھوڑا رنگ کا مسئلہ ہے اور آپ نے دین کو چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام کی سنت تو آپ نے یہاں چھوڑی، رشتہ طے کرتے ہوئے چھوڑی. آپ نے دیکھا کہ دین تو ہے لیکن مال پیسے کے اعتبار سے اتنے ہمارے اسٹیٹس پر آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا ہم مال کو ترجیح دیں گے. دین کو آپ نے پیچھے ڈال دیا. نبی علیہ السلام کی سنت پہ کلہاڑا یہی مار دیا. خاندانی اعتبار سے تفصیل ہے، اس میں کفو تو ہے خاندان کے اعتبار سے، تفصیل ہے، تفصیل حضرات علماء کرام سے سمجھ لیں. لیکن صرف ذات برادری اور خاندان کی وجہ سے دین کا جنازہ نکال دینا یہ تو غلط بات ہے، یہ تو غلط بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری کو تم ترجیح دو. تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے مطابق چلتے نہیں، تو پھر ہمارے نکاحوں کے بعد ازدواجی زندگیوں میں خوشگواری کیسے آئے گی؟ آج جو قاضی حضرات کے پاس یا دنیا کی عدالتوں میں، کورٹوں میں جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ بنیاد، رشتے میں بنیاد، نکاح میں بنیاد، یہ گڑبڑ ہے. اس وجہ سے مسائل. مجھے ایک بتائیے جس نے رشتہ طے کرنے سے لے کر آخر تک نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اور جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عضو علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اپنے دانتوں کی نکیل سے مضبوطی سے تھامے رکھو. اگر ہم نے ایسے کیا، ہم میں سے کسی نے، بتائیے اس کی ازدواجی زندگیوں میں گڑبڑ ہے کیا؟ نہیں ملے گی، ایک بھی نہیں ملے گی. ازدواجی زندگیوں میں خسارہ نکاح اور رشتوں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پیر متلے روندنے کا وبال ہے. اس کے بعد کیا درستگی آئے گی؟ قاضی کیا کرے گا، جج کیا کرے گا، وکیل کیا کرے گا، پنچایت کیا کرے گی، فلاں کیا کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا. دیندار ہوتے ہیں لوگ لیکن جب نکاح کے معاملہ آتے ہیں دین کو ترجیح نہیں دیتے. بچیوں والوں کے لیے یہ خاص طور پر بات ہے کہ جتنے لڑکیاں والے ہیں دیندار بچوں کو ترجیح دیتے ہی نہیں. حفاظ کو، علماء کو، مساجد میں خدمت انجام دینے والوں کو، مدارس میں خدمت انجام دینے والوں کو، یا چلے دنیا کے کسی شعبے میں ہے لیکن دیندار ہے، اس کو ترجیح نہیں دیں گے. صاحب لڑکا دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جو دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھتا ہو. ہمارا حال بتاتا ہے وہ. خواتین میں ٹولیاں بن جائیں گی. کچھ ہوں گی جو داڑھیوں کو ریجیکٹ کریں گی کہ داڑھی نہیں چاہیے. کچھ ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ نہیں، کرتا پائجامہ ٹوپی اتنی تنگی نہیں ہونی چاہیے. دین بچہ سب کو لے کر چلے. کوئی وقت اگر ایسا آ جائے کہ کپڑے بالکل نہیں پہننا تو وہ بھی لے کر چلے. ایک ٹولی عورتوں کی ایسی ہوتی ہے، ایک ٹولی وہ ہوتی ہے نہیں حافظ عالم نہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم کسی طبقے کی تخصیص نہیں کر رہے. آپ دین دیکھیں، آپ کو تو دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، ویسا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا؟ نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں النکاح من سنتی. اس کے بعد کہتے ہیں زندگی میں برکت کی دعا کیجیے حضرت. حضرت کے آنے سے، نکاح پڑھانے سے، دعا کرنے سے اگر برکتیں آ جاتی تو آج ایک بھی طلاق اور خلا کے دنیا میں قصہ ہی پیش نہیں آیا ہوتا. اس لیے ہم کو اپنے ذہنوں کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون ہے حضرات نکاح والے؟ وکیل، گواہ،
ولی، لڑکی کے ولی کون ہے؟ والد ہی ہے نا، والد صاحب ہے نا، کہاں ہیں والد صاحب؟ والد وکیل ہو جائے کافی ہے، وکیل الگ سے کیوں ہوتا ہے بھئی؟ عجیب رواج ہو گیا ہے۔ ایک چچا وکیل، والد تو کام کر سکتے ہیں نا، والد کے بعد چچا کے وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلے کی بات نہیں ہے کہ جو ہے وکیل کوئی اور ہونا چاہیے، یہ رواج چل پڑا ہے اصل میں کہ والد کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا وکیل بن جاتا ہے۔ بٹ والد ولی ہے، ولی ہے تو وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ رہے تو گوارا ہے، بات ہو گئی۔ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل کیل نہیں ہے تو وکیل ہے۔ بھائی والد صاحب باہر ہیں کسی ملک میں تو اب کوئی اور ہے ان کی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں وکیل۔ چلیے ہم خطبہ پڑھ دیتے ہیں، آپ کر لیں گے نا ایجاب و قبول؟ تشریف لائیے۔ نہیں آپ آئیے، میں ایجاب و قبول نہیں کرواتا، معمول نہیں، آپ ہی کروا دیجیے، آپ اور نعیم صاحب کروا دیں۔ چلو بھائی خطبہ سنو۔ خطبہ جو ہے نکاح کا بھی ویسے ہی سننا واجب ہے جیسے جمعہ کے خطبے اور عیدین کے خطبے ہوتے ہیں۔ اس دوران نہ باتیں کیجیے، فوٹو تو نہیں لینا کسی نے بھی، آپ کے فلیش چمکا تھا، فوٹو ویڈیو بالکل نہ لیں۔ عین نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ویڈیوگرافی اور فوٹو لے رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے نکاح پڑھ لیں، مسجد میں نہ آئیں۔ مسجد کے ساتھ گستاخی، اللہ کے ساتھ گستاخی، اس لیے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو کر بھی نہ سنو، اور اسی طریقے سے ویڈیو اور تصویر بالکل نہیں، غور سے سنیں خطبہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين